حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ تعالیٰ علیہ ہمارے فقہ کے امام ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان شریف میں میں نے 61 قرآن پاک ختم کیے ہیں، اور یہ معمول میرا ہر رمضان شریف میں تھا. کتنے قرآن پاک جی؟ 60 اور 1 61. ایک قرآن مجید صبح ختم کرتے اور ایک قرآن مجید شام کو، یعنی کہ آج پہلا روزہ ہے نا، ایک قرآن مجید آپ نے صبح ختم کرنا ہے اور ایک قرآن مجید آپ نے شام میں ختم کرنا ہے. تو 30 دن میں 60 قرآن پاک یہ ہو گئے، اور ایک قرآن پاک جو آپ نے تراویحوں میں سننا ہے. کتنے قرآن مجید ہو گئے جی؟ چلیں آپ پورا قرآن مجید نہ پڑھیں، ایک سپارہ صبح تو ایک سپارہ شام کو، اور ایک قرآن مجید جو آپ نے 1.5 سپارہ جو آپ نے تراویح میں سننا ہے. جب رمضان شریف ختم ہوگا تو آپ کے پتہ کتنے قرآن مجید ختم ہو چکے ہوں گے؟ 3 قرآن مجید. اور وہ قرآن مجید جس کو آپ نے اپنی محنت سے پڑھا ہے. ایک قرآن مجید وہ ہوتا ہے کہ حضرت صاحب ذرا ثواب تے دیا جائے، وہ والا نہیں. وہ قرآن مجید ختم ہوگا جو آپ نے اپنی محنت کے بلبوتے پر، آپ نے تراویحیں سنی ہیں، کھڑے رہے ہیں پیچھے، اور آپ نے مشقت کیا، قرآن مجید کو مکمل سنا ہے. اور یہاں پہ ایک اور آپ کو میں گلے کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ 8 تراویحیں پڑھ کے بھاگ نہ جایا کریں، کیونکہ 20 تراویحوں میں 1.25 سپارہ ختم ہونا ہے. 20 تراویحوں میں اگر آپ 8 تراویحیں پڑھ کے چلے گئے تو جب 20 تراویحوں میں باقی جو پونا سپارہ ہے وہ کس نے سننا ہے؟ تو پھر آپ کو قرآن مجید ختم تو نہیں ہوگا. وہ 8 تھیں، 12 تھیں، 20 کی، یہ تو بعض ہی آپ چھوڑ دیں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 8 تراویحیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی 20 ہیں. اس بات میں آپ پڑھیں ہی نہ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک سپارہ جو 1.25 سپارہ پڑھنا ہے وہ 20 تراویحوں میں ہے، 8 تراویحوں میں نہیں. اگر آپ 8 تراویحیں پڑھ کے چلے گئے تو آپ کا سپارہ تو پورا ہوا ہی نہیں، آپ تو پہلے ہی چلے گئے. تو ایسا نہیں کرنا. پڑھنی ہے تو 20 پڑھنی ہے، مکمل کرنی ہے، مکمل آپ نے سپارہ سننا ہے. اور دوسری بات سنیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ معمول تھا کہ 61 قرآن پاک آپ ایک رمضان میں ختم کیا کرتے تھے. ہمارا معمول چلو قرآن مجید کا تو نہیں، تو چلو سپارے کے بنا لیں، 1 سپارہ صبح 1 سپارہ شام. جن کو نہیں پڑھنا آتا تو وہ قرآن مجید کا 1 سپارہ کھولیں، اس پر صرف انگلی پھیرنا شروع کر دیں. آپ نہیں پڑھے لکھے ہوں گے لیکن یہ انگلی گواہی دے گی قیامت کے دن، یا اللہ پاک یہ انگلی پھیر کے تیرے پاک کلام پر پھیر کے مجھے گواہی بنا کے آج لے کے آیا کہ ہاں میں نے بھی قرآن کھولا تھا. قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کریں. اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک حدیث نقل کیا، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیں گے تو چاس آ جائے گی. سبحان اللہ کہہ دیں ذرا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزر رہے تھے، تو قبر پر عذاب ہو رہا تھا. تو چند لمحوں کے بعد حضرت عیسیٰ واپس وہیں سے گزرے، تو اب وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی. پہلے عذاب تھا، جب بعد میں آئے تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کی وحی کے ذریعے کہ یا باری تعالیٰ ابھی تو میں یہاں سے گزرا ہوں، تو ابھی تو عذاب ہو رہا تھا، اور اب میں آیا ہوں تو تیری رحمتیں برس رہی ہیں. تو یا اللہ پاک پوچھنے کی تو ہماری ہمت ہی نہیں، یا اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے یا اللہ پاک یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں بھی بتائیے، امت کی اصلاح ہوگی. رب تعالیٰ ارشاد فرمانے لگا، او میرے عیسیٰ جب تو یہاں سے گزرا تھا نا تو اس شخص پر واقعی عذاب ہو رہا تھا، اور جب تو آیا ہے تو اس پر رحمت اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جب یہ فوت ہوا تھا نا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی، تو اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا، 4.5 سال کا ہو گیا، تو اس کی والدہ نے اس کو مکتب میں بھیجا ہے، مدرسے بھیجا ہے. تو وہاں کے قاری صاحب نے اس کو پڑھایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی توتلی زبان نے مجھے الرحمن الرحیم کہا ہے، اور وہ اب بچہ کہہ رہا ہے کہ میں الرحمن الرحیم ہوں، اور میں اس کے والد پر عذاب گراؤں، میں اس کے والد پر عذاب پھر گراؤں. وہ پھر جب اس نے مجھے الرحمن الرحیم کہا ہے تو اب مجھے نہ حیا آئی ہے. جب تو جا رہا تھا تو اس پر عذاب تھا، تب تک اس نے الرحمن الرحیم کہا، جب تو واپس آیا تو میں نے اس پر رحمتوں کا نزول فرما دیا. قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. اور ایک اور بات بتاؤں آپ سے، جب تک آپ اپنے بچوں کو کہتے رہیں گے نا کہ پتر قرآن پڑھو تو نماز پڑھو، وہ کوئی نہیں پڑھیں گے جب تک آپ عملی طور پر نہیں پڑھیں گے. اماں چنی لے کے قرآن مجید کھول کر بیٹھ جائے،
2 سال کی 2.5 سال کی بچی بھی وہ کہیں نہ کہیں سے نا چنی ڈھونڈ کے لاتی ہے، پھر اماں کے پاس بیٹھتی ہے، وہ بھی پھر الف با کے لفظ وہ سیکھتی ہے، چاہے وہ توتلی زبان میں سیکھتی ہے، لیکن جب وہ پڑھ رہی ہوتی ہے نا خوبصورت بڑی لگتی ہے، سونی بڑی لگتی ہے، گھر کی وہ شہزادی ہوتی ہے نا۔ اگر باپ بیٹھے گا تو پھر 4 سال کا بچہ بھی پاس آ کے بیٹھ ہی جائے گا۔ اگر باپ ودوہا کی تلاوت کرے گا تو بچہ بھی پھر انا تینا سیکھ ہی جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنے عمل کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر آپ کے بچے آپ کی بات مانیں گے۔ کہ اگر اماں اور ابا پڑھ رہے ہیں تو یہ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا دیا، پھر بچے بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اچھا قرآن سننا بھی سنت ہے اور سنانا بھی سنت ہے۔ تراویح میں آپ نے قرآن، یہ جو حفاظ ہیں یہ آپ ان کی جو روٹین دیکھیں، میرے قاری صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جب بچہ جو آتا ہے تراویح کے لیے، اس نے ایک سپارہ 21 دفعہ پڑھا ہوتا ہے۔ ایک سپارے کو کتنا آپ سب کنی 21 دفعہ۔ وہ جب دور کرتے ہیں نا 11 دفعہ سامنے والا سناتا ہے، 11 دفعہ جس حافظ صاحب نے مصلح سنانا وہ سناتا ہے، تو کتنے سپارے ہو گئے؟ 21 سپارے۔ اگر حافظ صاحب 21 سپارے پڑھ سکتے ہیں ساری دیہڑی میں، اور صبح شام کے حساب سے 42 سپارے ہو گئے، 42 دفعہ، یعنی کہ اس نے اس کو راؤنڈ لگایا، اس کا جو دور کیا ہے، تو ہم تو کر ہی سکتے ہیں نا، 1 سپارہ تو روزانہ کا کر ہی سکتے ہیں۔ تو 21 سپاروں کے بعد میرے قاری صاحب فرماتے ہیں کہ جس بندے کی 60 کی پریکٹس ہے نا، 60 دفعہ انہیں دور گیا، وہ مصلے کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل ہے۔ جب تراویح بندہ سناتا ہے، شبینہ سناتا ہے، اس نے 60 دفعہ اپنے قرآن مجید کو، اپنے سپارے کو دور کیا ہو، پھر وہ آتا ہے۔ یہ میں آپ کو ویسے حفاظ کرام کی روٹین بتا رہا ہوں، لیکن سنانا بھی سنت ہے اور سننا بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن حضور نے طلب فرمایا، عبداللہ میرا قرآن مجید سنو نا ذرا۔ یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے اور ہم آپ سے سنیں۔ حضور فرمانے لگے میری امت کی اصلاح کے لیے کہ سننا بھی سنت ہے اور سنانا بھی سنت ہے، لیکن جب صاحب قرآن سناتا ہو تو کتنا سونا لگتا ہوگا۔ یاسین والے سینے والا جب خود یاسین پڑھتا ہوگا تو کتنا سونا لگتا ہوگا۔ ودوہا کے چہرے والا جب خود ودوہا پڑھتا ہوگا تو کیا نورانی اور روحانی وہاں پر فضا بنتی ہوگی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ سنانا بھی سنت ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرمانے لگے ابی تجھے پتہ ہے آج مجھے رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے ابی کو قرآن سنائے۔ اور پھر حضور فرمانے لگے پھر رب تعالیٰ نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میرے ابی کو نا سورہ بینہ بڑی پسند ہے۔ سورہ، یار ہمارا بھی مزاج ہونا کہ ہم بھی کہیں یار مجھے سورہ ودوہا بڑی مزیدار لگتی ہے۔ ہمارے بچے کہتے ہیں یار مجھے انا تینا بڑی مزیدار لگتی ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں یار کلو اللہ کی تو چاسی بڑی ہے۔ کبھی ہمارا مزاج بھی تو ہونا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرے ابی کو سورہ بینہ بڑی پسند ہے، حضور آپ اس کو سورہ بینہ سنائیں۔ یہ راتوں کو اٹھ کے نا مجھ سے دعائیں کرتا ہے کہ سورہ بینہ والے سینے سے جب سورہ بینہ خود سنائی جائے گی تو کیا رنگ ملے گا۔ تو رب تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میرے ابی کو سورہ بینہ سنائیے۔ جب حضرت ابی بن کعب نے یہ لفظ سنے تو آپ حیران ہی رہ گئے، یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے، رب نے میرا نام لے کر کہا ہے، میرا نام کہتے کہتے آپ کے آنسو نکل گئے کہ وہ ذات کہاں اور ابی کہاں، کہ رب تعالیٰ نے حکماً کہا کہ میرے ابی کو سورہ بینہ سنائے۔ تو یہ قرآن مجید سننا بھی عبادت ہے اور سنانا بھی عبادت ہے اور سنت رسول ہے۔